السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں نمرہ احمد کے خوبصورت ناول مصحف کی مختصر کہانی پارٹ 2۔ فرشتے کو اپنے گھر میں دیکھ تمام لوگ حیران تھے، واقف ہونے کے باوجود کہ وہ فرشتے کو آغا ابراہیم کی بیٹی نہ مانتے تھے، کیونکہ اس طرح جائیداد میں ایک مضبوط وارث بن جاتی۔ فرشتے محمل کو سمجھاتی ہے کہ وصیت کے متعلق آیات کی مدد لے کر فیصلہ کرو کہ یہ نکاح کر کے تم ٹھیک کر رہی ہو۔ محمل گھر کے تمام افراد کو مسجد میں قسم کھا کر وصیت کی گواہی دینے کا کہتی ہے تو کوئی تیار نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ مسرت بیگم نے ایسی کوئی وصیت کی ہی نہ تھی۔ سچائی جاننے کے بعد محمل کے انکار پر فواد گن پوائنٹ پر جائیداد کے تمام کاغذات پر فرشتے کے سائن بھی کروا لیتا ہے، اور فرشتے محمل کو بندوق کی زد میں دیکھ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ محمل ساکت سی سب دیکھ رہی تھی کہ جائیداد کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ فرشتے کال کر کے ہمایوں کو بلاتی ہے، اور یوں محمل اور ہمایوں کا نکاح کر فرشتے محمل کو لیے آغا ہاؤس سے نکل جاتی ہے۔ محمل اداس تھی کہ وہ ہمایوں پر مسلط کر دی گئی ہے۔ محمل تو ہمایوں کو پسند کرتی تھی اور فرشتے بخوبی واقف تھی، مگر ہمایوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مگر ہمایوں کی وضاحت کے بعد کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، میں اس شادی پر مطمئن ہوں، تم اچھی لگتی ہو مجھے، محمل کا دل مطمئن ہو گیا۔ 1 سال کا عرصہ خوش و خرم کیسے گزرا پتہ نہ چلا۔ محمل اور ہمایوں کا ایک بیٹا تیمور تھا۔ شادی کی سالگرہ پر ہمایوں اسے آغا ہاؤس سب سے ملوانے لے گیا، جہاں سب نے اس کا بہترین استقبال کیا، کرتے بھی کیوں نہ، اس کی دی دولت پر خوب عیش کر رہے تھے سب۔ فرشتے PhD کے لیے باہر ملک چلی گئی تھی۔ آغا اس سے واپسی پر ہمایوں محمل سے کہتا ہے کہ وہ سب تمہارا ہے، تمہیں لینا چاہیے، جس پر محمل چونک جاتی ہے کہ فرشتے نے ہمایوں کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ سب کچھ لکھ کر دے چکی ہے۔ پھر یہ سوچ کر کہ فرشتے نے کچھ سوچ کر ہی چھپایا ہوگا، محمل بھی کچھ نہیں کہتی۔ محمل ہمایوں سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ہمایوں مسکرا کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس دن موسم بہت سہانا تھا۔ محمل تیمور کا پرام گھسیٹتی بنگلے کے قریب واک کرتے بھٹے والے کو دیکھ بھٹا لینے چل پڑی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی۔ بھٹے والے کو پیسے دیتے ایک کاغذ اڑ کر روڈ کے درمیان جا گرا۔ محمل تیمور کا پرام چھوڑ کر کاغذ اٹھانے روڈ کے درمیان جا کھڑی ہوئی۔ عین اسی وقت تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری۔ آخری چیز جو اسے یاد تھی کہ تیمور رو رہا تھا اور اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی۔ پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسے ہوش آیا تو فرشتے کو نرس نے بلایا، جہاں اسے پتہ چلا کہ جسے وہ کل کا دن سمجھ رہی تھی وہ کل نہیں تھا۔ محمل 7 سال بعد کوما سے جاگی تھی، اور اس کا بیٹا 7 سالہ تیمور، جسے سب پیار سے سنی کہتے تھے، بہت بدتمیز اور چڑچڑا ہو چکا تھا، اور محمل اور فرشتے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ہمایوں کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ ایک بار کے بعد اسے ملنے نہ آیا۔ ویل چیئر کی وجہ سے محمل گراؤنڈ فلور کے کمرے میں شفٹ ہوئی، مگر ہمایوں نہ آیا۔ محمل کو سمجھ نہ آتا کہ ہمایوں اور تیمور کیوں اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پہل تو وہ بہت روئی، مگر پھر اس نے مصحف کا سہارا لیا اور خود کو سنبھالنے لگی۔ پھر اسی طرح اسے سنی کی نفرت کا معلوم ہوا یوں تھا کہ ہمایوں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور تیمور نے اس بات پر ہمایوں سے جھگڑا کیا کہ آپ میری ماما کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمایوں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور وہ رات تیمور نے روتے ہوئے بے ہوش محمل کے پاس گزاری، مگر محمل نے کوئی جواب نہ دیا تھا تو تیمور دل برداشتہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ محمل نے تیمور کو سمجھایا کہ بیٹا، میں بیمار تھی اس لیے بات نہیں کر سکتی تھی نا، ماما کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ یوں محمل اور تیمور کے درمیان حائل دیوار گرتی گئی۔ ہمایوں نے اسے طلاق نامہ سائن کر کے دے دیا کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ محمل نے کوئی واویلا نہ کیا کہ آخر کب تک وہ معذور بیوی کے ساتھ ہینڈسم مجیحہ ورد رہ سکتا تھا۔ عدت کے 3 ماہ پہلی طلاق کے بعد محمل نے گھر میں ہی پورے کرنے تھے۔ محمل نے اپنی چچا زاد آرزو کے ساتھ ہمایوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ آرزو سے شادی کرے گا۔ آرزو نے اسے بہت پہلے دھمکایا تھا کہ وہ ہمایوں کو چھین لے گی جب وہ شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی، اور آرزو نے وہی کیا، ہمایوں کو چھین لیا تھا۔
محمل سوچتی تو دکھ ہوتا، مگر اس نے مصحف کو سہارا بنایا اور تیمور کو خود کے قریب کر لیا۔ وہ اس کی اولاد تھا، تیمور میں اس کا سکون تھا، وہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی؟ ہمایوں کے بقول اس کا فیصلہ تیمور نے خود کرنا تھا۔ لائبریری کی صفائی کے دوران بلقیس نوکرانی نے ایک لفافہ محمل کو تھمایا۔ ہمایوں کے کام کا نہ ہو یہ سوچ کر محمل نے اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس لفافے کو کھول کر پھر سے ٹیپ لگائی گئی تھی۔ اس نے کھولا تو ایک عدالتی کاغذ جس پر فرشتے اور محمل کے سائن تھے، وہی پیپر جو فواد نے بندوق کی نوک پر سائن کروایا تھا، ساتھ کچھ تصاویر جس میں فواد اور محمل ساتھ ساتھ تھے، ایسے مناظر جو وقوع پذیر ہی نہ ہوئے۔ غور سے دیکھنے پر بآسانی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی ٹرک کا نتیجہ جھوٹی تصویریں تھیں، مگر کیا ہمایوں اتنا بچہ تھا کہ یہ سب سمجھ نہ سکے اور اس بات پر بدظن ہو جائے؟ محمل جتنا سوچتی اتنا الجھ جاتی۔ پزل کا کوئی ٹکڑا اب بھی غائب تھا، پوری کہانی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ لان میں اداس بیٹھی تھی، کیونکہ آج اس گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل اس کی عدت پوری ہوتی تو وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی۔ فرشتے نے اس سارے وقت میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا۔ محمل خود کو خوش نصیب سمجھتی کہ فرشتے اس سے اتنا پیار کرتی ہے۔ فرشتے نے ہسپتال سے لے کر گھر میں بھی ہر جگہ اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ یہی سب یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی تیمور آ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا کہ ماما آپ بہت روتی ہیں۔ محمل اداسی سے مسکرا دی۔ تیمور چھوٹا ضرور سہی مگر بہت ذہین تھا، ہر بات سمجھتا تھا۔ تیمور اسے پوچھتا ہے کہ کل آپ چلی جائیں گی نا ماما؟ محمل اداسی سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہاں۔ اور آپ کس کے ساتھ رہو گے، میرے یا پاپا کے؟ تیمور نے فٹ سے جواب دیا، آپ کے ساتھ ماما، کیونکہ پاپا اس ٹڈیل سے شادی کر لیں گے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ نہ چاہنے کے باوجود محمول تیمور سے پوچھ بیٹھی کہ آرزو آپ کو کیسی لگتی ہے، آپ اسے ماما قبول کر لو گے؟ جس پر تیمور نے الجھتے ہوئے اور حیرانی سے بتایا کہ آرزو آنٹی سے تو نہیں، پاپا فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ؟ محمل ہکا بکا اور حیران سی تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو تیمور، وہ میری بہن ہے۔ محمل گھٹی گھٹی سے چلا اٹھی، آئی نو مما، تبھی تو پاپا آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے آپ کی بہن ہیں اور مسلم ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے نا۔ تیمور سے ہی پتہ چلا کہ فرشتے نے مسجد جانا چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھانا بھی وہ چھوڑ چکی تھی، اور وہ ہمایوں کے ساتھ ریسٹورنٹ بھی جاتی رہتی۔ محمل کو یقین نہ آیا تھا، مگر گزرے سارے وقت کو یاد کر کے پتہ چلا کہ اس نے تو سب خود اخذ کر لیا۔ فرشتے مسجد جاتی ہے، حالانکہ اس نے کبھی جاتے نہ دیکھا تھا۔ اتنے عرصے سے فرشتے بھی یہیں تھی، اس نے کبھی معقول جواب نہ دیا تھا کہ محمل کی علیحدگی کے بعد وہ کہاں جائے گی۔ محمل کی کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر فرشتے کیوں یہاں تھی؟ شام میں فرشتے کے آنے سے پہلے وہ سو کر اٹھی اور مطمئن تھی۔ فرشتے کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، مگر کچھ کاغذات لے کر ہمایوں دوبارہ چلا گیا۔ محمل کے پوچھنے پر فرشتے اسے سب بتاتی گئی کہ وہ تصویریں ہمایوں کو معیز نے لا کر دی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ، سو میں نے وہی بولا۔ اس رات فواد تمہیں پروپوز کرنے والا تھا، تم نے یہی بتایا تھا، تو میں نے ہمایوں کو بتا دیا۔ کراچی پوسٹنگ سے آ کر اس نے مجھے پروپوز کیا، چونکہ میں ہمایوں سے محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں، تو میں نے پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ تمہیں پہلے ہی چھوڑنا چاہتا تھا، مگر میرا دل نہیں مانا، اور پھر تمہیں ہوش آ گیا۔ فرشتے بنا کسی ملال اور دکھ کے اسے بتاتی گئی، اور محمل دکھ سے دیکھتی رہی کہ یہ اس کی بہن تھی، جس سے اس کا ایک راز بھی سنبھالا نہ گیا تھا۔ فرشتے نے مزید کہا کہ میں نے تمہارا خیال رکھا کہ تم یہ نہ سوچو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ محمل نے بہت سکون سے اس کی بات سن کر قرآنی آیتوں سے فرشتے کو اس کی خیانت کا احساس دلایا۔ اسی رات محمل کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو محمل فرشتے کے پاس گئی، جہاں فرشتے نے اسے وہ سب بتایا جو کبھی نہ کہا تھا۔ فرشتے بچپن سے ہمایوں سے منسلک تھی۔ ہمایوں کی ماں یعنی فرشتے کی خالہ نے مرتے وقت اسے انگوٹھی پہنائی تھی، جس سے ہمایوں واقف نہ تھا۔ فرشتے مناسب وقت کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ وقت کبھی نہ آیا۔ پھر تم ہماری زندگی میں آ گئی محمل۔ فرشتے نے مزید بتایا کہ جب مجھے پتہ چلا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو میں نے اللہ کے لیے قربانی دی اور چلی گئی، مگر جب ایکسیڈنٹ ہوا اور ہر دن تمہاری حالت سے
مایوس ہو گیا ہمایوں تو مجھے امید لگی کہ شاید میری قربانی کا صلہ مل گیا ہے۔ آرزو میں ہمایوں کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ محض فواد سے بدلہ لینے کے لیے آرزو کو قریب آنے دیتا گیا، کیونکہ فواد آرزو سے محبت کرنے لگا تھا۔ محمل، ہمایوں نے ان تصویروں پر نہیں مجھ پر بھروسہ کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ تصویریں سچ نہیں، مگر میں خاموش رہی۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ بس ہمایوں کو کچھ نہ کہنا، میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ ہمایوں تمہارا ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ فرشتے کے کہنے پر فواد معیز کو لے کر آتا اور ہمایوں کو سب سچائی بتاتا ہے کہ وہ تصویریں آرزو نے معیز کے ذریعے بھجوائی تھیں۔ کیونکہ محمل بے ہوش تھی اس لیے وہ صفائی نہ دے سکی، اور بدگمانی اتنی بڑی کہ ہوش میں آنے کے بعد بھی تم نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ رات محمل کی ہمایوں کے گھر آخری رات تھی۔ کل دوپہر اس کی عدت ختم ہو جانی تھی۔ محمل کو یقین تھا اب ہمایوں ضرور آئے گا، اور وہی ہوا۔ ہمایوں پورے قد سے محمل کے قدموں میں آ گرا۔ میں بھٹک گیا تھا محمل، پلیز میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فرشتے کی بات پر یقین کر لیا، مگر میں رجوع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں۔ آپ کو مجھ پر یقین نہ تھا، تبھی تو دوسروں سے میرے بارے میں پوچھا اور کبھی مجھے صفائی کا موقع نہ دیا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ ہمایوں افسوس سے کہتے پلٹ گیا۔ محمل سوچنے لگی کہ جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ دوسروں کی باتوں میں آ گیا، وہ کب تک میرا رہے گا؟ ایک بار ٹوٹنا کافی ہے، اس لیے ہمایوں کو جانے دینا ہی بہتر تھا۔ محمل کو فواد نے جائیداد میں اس کا حصہ اور شیئرز سب دیے تھے۔ اس نے آغا ہاؤس کو ہی خرید کر وہاں تیمور کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ آغا جان کو فالج ہوا تھا، وہ اولاد پر بوجھ بنے تو محمل انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ تیمور ڈاکٹر بن گیا تھا اور بہترین مذہبی لیکچرار بھی۔ محمل کو شفا ملی اور وہ وہیل چیئر سے اٹھ کر اب خود سے چلتی پھرتی تھی۔ وہ پہلے جتنی ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ شام کے وقت اسی مسجد میں ایک لیکچر بھی دیتی جہاں اس نے خود قرآن سیکھا تھا۔ مسجد جانے سے قبل محمل 15 منٹ کے لیے بس سٹاپ تک ضرور جاتی تھی، اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش میں جس نے قرآن اس تک پہنچایا تھا، اور اپنے جیسی کسی اور لڑکی تک قرآن پہنچانے جیسے سیاہ فام لڑکی نے اس تک پہنچایا تھا۔